فوجی منموجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج کے پروگرام میں آپ کے چند کامنٹس کو میں نے سوچا شامل کروں، کیونکہ دور ایسا آ گیا ہے کہ جو بالکل سیریس کامنٹس ہیں آپ یقین کریں کہ وہ مزاحیہ لگتے ہیں، اور جو مزاحیہ کامنٹس ہیں وہ سیریس لگتے ہیں. تو پہلا مزاحیہ کامنٹ جو ہے وہ وی این گورو کا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ونس ایرانین ریجیم از چینجڈ دین اونلی وی کین سی وٹ از دا فیوچر آف پاکستان. تو یہ اگرچہ ایک سیریس کامنٹ ہے، لیکن مجھے یہ مزاحیہ لگتا ہے وہ اس لیے کہ کم از کم جتنی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے اس میں مجھے نہیں معلوم کہ ایران میں اگر رجیم چینج ہوئی تو اس سے پاکستان میں کیا فرق پڑے گا. اور ساتھ اسی طرح دی اونلی گیانی ایک اور کامنٹ ہے ان کا کہ ورلڈ از ناٹ کنٹرول بائی امیریکا بٹ انڈیا اینڈ دیٹس وائی ٹرمپ از سو ریٹلڈ سون آل ول ریئلائز اٹ. تو چونکہ یہ اکیلے ہی گیانی ہیں تو ظاہر ہے ان کے کامنٹ میں بھی ان کی ریفلیکشن نظر آ رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ وہ اس پہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ مطلب کہ گستاخی نہ ہو جائے، مزاحیہ انداز میں بات کر رہا ہوں، کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. تو چونکہ یہ اونلی گیانی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ خود ہی جو بھی گیان بانٹنا چاہیں یہ بانٹ سکتے ہیں. اس سے نیکسٹ کامنٹ ہے ماز بٹ کا، ماز B4T، ماز بٹ یا ماز B4T. اور انہوں نے لکھا ہے کہ سر کافی عرصے کے بعد آپ کے چینل پر آیا ہوں، آپ تو کافی سیاسی تجزیہ بھی پیش کر رہے. ہم تو آتے تھے آپ کی جوانی کے مزیدار واقعات سننے، لیکن یہ سیاسی سٹف لا کر آپ نے تھوڑا بور کیا ہے. ہن اسی اگلے سال واپس آنا تواڈے چینل تے. لو یو. تو لو یو ٹو ماز بٹ. لیکن یہ ہے کہ تمہاری بات درست ہے. سچی بات ہے کہ میں نے فوجی من موجی شروع کیا تھا تو میں اس میں سوچ رہا تھا کہ میں ہلکے پھلکے اپنے مزاحیہ قصے اور فوج میں جو مزاحیہ باتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کا مطلب فنی رخ رکھوں گا، یا مطلب ہلکا پھلکا. اور مجھے ویسے بھی زندگی کو اتنی زیادہ سیریس نہیں لگتی. لیکن بیچ میں یہ جو گیانی ہے، ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پھر وہ آپریشن سندور اور پھر وہ ڈسکشنز اور وہ پھر بڑی سیریس ہو گئی. لیکن چند ہی دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ بس وہی پٹی پٹائی باتیں ہیں، وہی سب کچھ ہے. تو میں تمہارا کامنٹ بالکل سیریس لے رہا ہوں، اور سیریس مزاحی انداز میں لے رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یس، میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا چینل کو چینج کروں اور واپس جو ایک طریقہ ہے کہ جس میں ہنستے کھیلتے آپ سب کے ساتھ بات کریں تو میں اس کے اوپر واپس جاؤں. تو اس کی تھوڑی بہت اٹیمپٹس، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ کوآرڈینیشن کتنی مشکل ہوتی ہے. تو میں باقاعدہ اس کو فل ٹائم ایک ہلکے پھلکے انداز میں اس پہ رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، ایک اور کامنٹ شامل کرتا ہوں. یہ ہے سبھاش ایم مشرا یا شبھم مشرا. تو ان کا کامنٹ ہے کہ اپنی اپنی اوقات ہوتی ہے میجر صاحب، آپ چائے پلا کر ڈینگے ہکتے ہیں، پر مت بھولیے 1971 میں جب دنیا کے سب سے بڑے سرنڈر آپ کی فوج نے کیا، پرزنر آف وار کے روپ میں 93,000 پاک فوجی 2 سال تک انڈیا میں بریانی اور ننلی نہاری کھائے تھے، پر ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، شباش آپ کا کامنٹ اپنی جگہ پہ. پاکستان اس وقت ایک نیا ملک بنا تھا، اور نیا ملک بننے کے بعد یس کچھ پولیٹیکل غلطیاں تھیں، اور اس کے بعد لیکن جو مین فیکٹر تھا نا، وہ مین فیکٹر یہ تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے تقریباً 1,000 میل دور تھا. اور ایک نیا ملک بنا ہو، وہ ابھی اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہو، اس کے بیچ میں اس کا سب سے بڑا مطلب جس ملک سے وہ بنے ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کی پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ، یا جو اس کا پاکستان وجود میں آیا تھا ان کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جی ان کے اندر سے نکلے تھے، تو اس لیے وہ ایک دشمنی تو تھی. اور یہ بڑا مشکل تھا کہ اس ٹائم پہ پاکستان اس کو اپنی جگہ پہ وہ رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہندوستان کی اس حرکت کو کبھی نہیں بھولے. لیکن شباش صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ کتنا کمال ہے کہ آج بنگلہ دیش ادھر ہی آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے. تو اس پہ بھی ذرا سوچئے گا کہ کیوں بنگلہ دیش ادھر آ کے کھڑا ہو گیا، اور کیوں وہ آپ کی محبت کا دیوانہ نہیں ہوا. نور خدا کا کامنٹ ہے کہ ہی سر آپ کے ساتھ بندے شو ہیں، اسمائل سیو نہیں کرتے ہیں. جی نور ہدا، اسی کو میں سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب کی اسمائل جو ہے وہ اکٹھی آیا کر.
تو آخری کامنٹ لیتا ہوں، اس میں ہے پاکستان ہن جتنا کرنے اتنا کر لو، بعد میں تو تمہاری فیلنگ سیٹ ہونے والی ہے۔ یہ کلپنا کا کامنٹ ہے۔ اچھا، ہندوستان میں جو اکثر کامنٹ آتے ہیں وہ اسی طرح کے آتے ہیں کہ جیسے آپ ہماری فیلنگ سیٹ کر دیں گے اور کہ آپ ہمیں ٹھیک کر دیں گے اور سب کچھ، تو ٹھیک ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میری اپنی سمجھ کے مطابق پاکستان ایک کمال ہے کہ پاکستان نے کیسے اپنے آپ کو قائم رکھا ہوا ہے اور کیسے پاکستان نے اپنے چھوٹے سے سفر میں اتنی کامیابیاں حاصل کی۔ اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں ہندوستان کی جو سائز ہے، ہندوستان جتنا بڑا تھا، پھر جو بھی ساری چیزیں آپ لیں تو اس کے مقابلے میں پاکستان کے لیے یہ ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کو نہ صرف پاکستان اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، بلکہ ہندوستان کو ہمیشہ ایک کرارا جواب بھی دیتا ہے، اور ایکویلٹی نہیں، اب تو سپیریورٹی بنوا رہا ہے پاکستان اب۔ تو اینی ویز، یہ آپ کے کامنٹس سے زیادہ لمبا نہیں کرتا پروگرام کو، وہ اس لیے کہ جب زیادہ لمبا ہو جائے گا تو پھر آپ بور ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے کامنٹس لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیں، اور اگر آپ کو کوئی نیک قیمتی مشورہ ہو، بھلے پاکستان میں سے یا پاکستان کے باہر سے، تو وہ ضرور دیں، آپ کے مشوروں کو میں ضرور شامل کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا فوجی من موجی۔ دیکھتے رہیے، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔